نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ الحمدللہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعا ہر حال میں کارآمد ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا کارآمد اور نفع مند ہوتی ہے۔ ان حوادث میں بھی جو نازل ہو چکے ہوں، یعنی وہ مصیبت میں جو نازل ہو چکی ہیں اس میں بھی کارآمد ہے، اور ان میں بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، یعنی جو آپ کے اوپر مشکل آن پڑی، تو اس کے لیے بھی دعا جو ہے وہ کارآمد ہے، اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی تو اس کے لیے بھی کارآمد ہے۔ بس اے خدا کے بندو، دعا کا اہتمام کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے دشمنوں سے تمہارا بچاؤ کرے اور تمہیں بھرپور روزی دلائے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے اللہ سے دعا کیا کرو، رات میں اور دن میں، کیونکہ دعا مومن کا اصل ہتھیار، یعنی اس کی خاص طاقت ہے۔ دعا دراصل وہی ہے جو دل کی گہرائی سے اور اس یقین کی بنیاد پر ہو کہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے قبضے و اختیار میں ہیں، جو وہ اپنے دور کے سائلوں اور مانگنے والوں کو عطا فرماتا ہے، اور مجھے جب ہی ملے گا جب وہ عطا فرمائے گا، اس کے در کے سوا کسی سے نہیں پا سکتا۔ اس یقین اور اپنی سخت محتاجی اور کامل بے بسی کے احساس سے بندے کے دل میں جو خاص کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس کو قرآن مجید میں سرار سے تعبیر کیا گیا ہے، وہ دعا کی روح ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ کوئی بندہ جب اس اندرونی کیفیت کے ساتھ کسی دشمن کے حملے سے یا کسی دوسری بلا اور آفت سے بچاؤ کے لیے، یا وسعت رزق یا اس قسم کی کسی دوسرے عام و خاص حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، تو اس کریم کا عام دستور ہے کہ وہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے بلا شبہ ان بندوں کا بہت بڑا ہتھیار ہے دعا، جن کو ایمان اور یقین کی دولت اور دعا کی روح حقیقت نصیب ہو۔ ہر آدمی اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، اس لیے کہ کسی محسوس الفاظ کی قید نہیں،
ہم صرف سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کیسے کی جائے یہاں اس کی مثال لکھتے ہیں۔ مثلاً آسمان و زمین کے بنانے والے، چھپے اور کھلے کے جاننے والے، بزرگی اور بخشش والے، اے اللہ میں دل سے گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تو ہی ایک معبود ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، بادشاہی صرف تیری ہی ہے، تو تمام تعریفیں صرف تیرے ہی لیے ہیں، اور تو ہر بات پر قادر ہے۔ اے اللہ تو ہی بادشاہ ہے، تو ہی یکتا ہے، تیری مثال کوئی نہیں، تیری ذات کے سوا جو چیز بھی ہے سب نیست و نابود ہونے والی ہے۔ اے آسمان و زمین کے مالک، ایسی عزت والے جس کے حاصل ہونے کا وہم و گمان بھی نہیں کوئی کر سکتا، اے فکر کے دور کرنے والے، رنج کے زائل کرنے والے، مجبوروں کی پکار سننے والے، اے دنیا و آخرت میں سب سے بڑے مہربان اور رحم کھانے والے، بس تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا، تو مجھ پر ایسی نعمت فرما دے کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے۔ اے اللہ تو ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، اور تیرے سوا تمام مخلوق ایک دن مرنے والی ہے۔ اے وہ ذات جس کی آنکھیں بند نہیں ہوتیں اور جن کو خیالات نہیں پا سکتے اور نہ ہی بیان کرنے والے اس کی حمد و ثنا بیان کر سکتے ہیں، اور نہ زمانے کے حوادث اس میں کوئی اثر پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ وہ گردش زمانہ سے ڈرتا ہے۔ پہاڑوں کے وزن، دریاؤں کے پیمانے، بارشوں کے قطرے اور درختوں کے پتے سب اسی کے علم میں ہیں، جو ان سب چیزوں کو جانتا ہے، جس پر رات کی تاریکی چھاتی ہے اور دن روشنی ڈالتا ہے، جس سے آسمان دوسرے آسمانوں کو چھپا نہیں سکتا اور زمین دوسری زمین کو، اور نہ سمندر اس چیز کو چھپا سکتے ہیں جو اس کی تہ میں ہے، اور نہ پہاڑ جو ان کے پتھریلے جگر میں ہے۔ اے وہ ذات جو ہر جرم پر گرفت نہیں کرتی اور پردہ دری نہیں فرماتی، اے بڑے معاف کرنے والے، سب سے بہتر درگزر کرنے والے، اے بڑی مغفرت فرمانے والے، اے رحمت کے لیے دونوں ہاتھ کو پھیلانے والے، اے ہر سرگوشی کو جاننے والے، اے ہر شکایت کے لیے آخری بارگاہ، اے بڑے درگزر فرمانے والے، اے بڑے احسان فرمانے والے، ان نعمتوں کے استحقاق کے بغیر اپنی طرف سے نعمت فرمانے والے، اے ہمارے پروردگار، ہمارے سردار، اے ہمارے مالک، اور ہے ہماری خواہش کا آخری مقصود، ہمارے دلوں میں اپنا یقین نصیب فرما، غیر سے نہ ہونے اور آپ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں پیوست فرما دیجئے، ایسا یقین نصیب فرما دیجئے جیسا کہ آپ کے حکموں پر عمل کرنے اور سارے عالم میں اس کو پھیلانے پر جان و مال اور جذبات کی قربانی کرنا آسان اور لذیذ ہو جائے، آمین۔ تو محترم ناظرین، ایسے کر کے دعا کیا کریں، اللہ کی خوب حمد و ثنا کیا کریں۔ آپ یہ سوچیں، اگر آپ کسی کوئی دنیا دار آدمی کے پاس جاتے ہیں تو بہت تعریف کرتے ہیں، جی آپ بہت اچھے ہیں، آپ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے ہیں تاکہ اس سے کچھ حاصل کیا جائے، تو وہ پھر اس کی مرضی ہے، وہ آپ کو دے بھی یا نہ دے، لیکن جب آپ اپنے کریم رب کی دل سے تعریف کریں گے، اس کی بڑائی بیان کریں گے، اس کو ہر چیز پر قادر مانیں گے اور اس کو کہیں گے تو ہر چیز پر قادر ہے ہمارے رب، اگر تو نے نہ دیا تو میں کس کے پاس جاؤں گا، تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو ہی دینے والا ہے، اس لیے میں تجھی سے مانگتا ہوں، مجھے کسی پہ بھروسہ نہیں، صرف تیرے اوپر بھروسہ ہے، مجھے تو ہی دینے والا ہے، میں تجھی سے مانگتا ہوں اور تو ہی مجھے دے،
تو پھر ہمارا کریم رب جو ہے وہ تو ہے ہی، اس کو بہت حیا آتی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں نہ دیا تو کس کے پاس جائے گا، اور پھر اس کے پاس ہے بھی سب کچھ، اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، تو پھر اس لیے اس کو دینے میں کوئی پریشانی نہیں، اس کو دینے میں کوئی عار نہیں، وہ اپنے بندے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، بس مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہاں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا، ہمارے ہاں دن کے ٹائم میں ایک دسترخوان چلایا جاتا ہے جو کہ فری آف کاسٹ بلا معاوضہ کوئی بھی اس میں کھانا کھا سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو، یعنی سب کو سلام کرو، کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کا بہت پسندیدہ عمل ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، جو ہمارے بہن بھائی جو ملک میں یا ملک سے باہر مثلاً امریکہ، کینیڈا، یورپی ممالک اور خلیجی ریاستوں میں رہتے ہیں، اللہ نے اپنے فضل سے ان کو بہت نوازا ہوا ہے، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنا حصہ اس میں ضرور ڈالا کریں۔ آپ اپنے مہینے کی ترتیب بنا لیں، اپنے کاروبار میں سے یا سیلری میں سے 5% یا 10% نکال کے اللہ کے راستے پہ ہر مہینہ جو خرچ کیا کریں۔ یقین کریں جو آپ نے اللہ کے راستے پہ خرچ کر دیا وہ باقی رہ گیا، جو آپ نے دنیا داری پہ خرچ کر دیا وہ ضائع ہو گیا۔ اپنے ہاتھوں سے اللہ کے راستے پہ خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کا ذخیرہ بنائیں۔ بعد میں کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ یقین کریں دیکھا ہے اولادیں کہ جو کوئی پراپرٹی والدین چھوڑ کے جاتے ہیں، جائیداد چھوڑ کے جاتے ہیں، اس پہ بعد میں لڑائیاں کرتے ہیں اور وہی مال آپ کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ اس لیے اپنی آخرت، اپنا حشر اپنے سامنے رکھیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال سے ضرور خرچ کیا کریں اللہ کے راستے پہ۔ ویڈیو کے شروع میں جو میرا نمبر چل رہا ہے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، نیچے ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر موجود ہے، اس پہ رابطہ کر کے جو ہے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں، کیسے آپ اس میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے راستے پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔